الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو رکوع پڑھا تھا اس میں اللہ رب العزت نے تورات کے حوالے سے بیان فرمایا، تورات کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ تورات کو ہم نے ہدایت بنا کر بھیجا تھا، لیکن یہودیوں نے تورات کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ایک تو اس کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کی، آیتیں نکالی بھی، اپنی طرف سے ڈالی بھی، اور پھر اس کے مفہوم بدلتے رہے۔ تو اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت انجیل کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم نے نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا جو تورات کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ ایک نئے رسول تشریف لائے عیسیٰ ابن مریم، جنہوں نے اس تورات کی تصدیق کی۔ یعنی تورات کی تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات کی تصدیق کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، یعنی نئی کتاب آ گئی۔ پہلے تورات تھی، وہ بھی اس کو بھی کہا کہ وہ ہدایت اور نور تھی، لیکن اس کے ساتھ یہودیوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجے جو تورات کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد ایک نیا رسول بھیجا جس کو ہم نے نئی کتاب عطا فرمائی، انجیل۔ اس کے متعلق کہا کہ انجیل بھی ہدایت اور نور تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے سامنے تھی، یعنی یہودیوں کے سامنے جو تورات تھی، انجیل اس کی بھی تصدیق کر رہا تھا اور ایک نئی شریعت کا تعارف بھی کروا رہا تھا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور انجیل جو ہے یہ ہدایت تھی، متقین کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اہل انجیل یعنی نصرانی۔ فرمایا کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے اس میں نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ فاسق قرار پائے۔ تو اب دیکھیں، پہلے فرمایا کہ تورات اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے احکامات کی تصدیق کی تورات نے۔ تورات کی تصدیق کر رہی ہے انجیل، اس کے احکامات کی، اس کے اندر جو عقائد تھے اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تو پرانی شریعت سے ہی چلی آ رہی تھیں، چند ایک چیزیں ہوتی تھیں جن کے اندر رد و بدل ہو جاتی تھی، نئی چیزیں آ جاتی تھیں، کچھ احکامات بدل جاتے تھے، تو اکثر احکامات پچھلے ہی چلتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب ایک نئی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی، یعنی قرآن مجید۔ اب ہم نے قرآن نازل کر دیا۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ بین یدیہ من الکتاب
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اور اس کے سامنے جو آسمانی کتابیں ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو پچھلی 3 کتابیں آسمانی نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کی یہ محافظ ہے، ان کی محافظ ہے یہ۔ اب یہ کس معنی میں محافظ ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے اعراض نہ کریں، اس سے پھرے نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب قرآن کو یہ کہا گیا کہ یہ محافظ بنایا گیا دوسری کتابوں کا، حالانکہ دوسری کتابیں تو محفوظ نہیں رہیں، ان کے اندر تو رد و بدل ہو چکا، تحریف ہو گئی، تو پھر قرآن اگر محافظ ہے تو وہ کتابیں محفوظ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید ان کی تعلیمات کا محافظ ہے، اس ٹیکسٹ کا، اس متن کا محافظ نہیں۔ وہ متن، اس کی کتاب کی جو تعلیمات تھیں قرآن نے اس کو یہاں پہ بیان فرما دیا۔ کچھ چیزیں جو قرآن نے منسوخ کرنی تھی پچھلی شریعتوں کی وہ منسوخ کر دیں۔ اب کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پچھلی شریعتوں کے اعمال اپنائے ہوئے ہیں، جیسا قربانی کرنا، قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کا وتیرہ تھا۔ اب روزوں کا تصور بھی پچھلی امتوں میں تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ لیکن وہ وقت کا تھوڑا سا دورانیہ بدل گیا، پہلے 8 پہر کا روزہ تھا تو وہ اس کو مختصر کیا گیا، نمازیں بھی پہلے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں، تو شکلیں بدل دیں، کچھ احکامات بدل کر اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ منسوخ کر دیں۔ فرمایا کہ یہ پہلی شریعتوں میں تھیں لیکن آج ہم اسے منع کر رہے ہیں، جیسا کہ شراب کو پہلی شریعت نے حرام نہیں کیا ہوا تھا، تو پھر اس کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، یعنی وہ پچھلی شریعت کے اندر اس کو اپڈیٹ کیا، رد و بدل کر کے اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی مشیت تھی، جو اللہ رب العزت چاہتے تھے، اس حکم کے مطابق ان احکامات کو نازل کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو حق آیا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو گیا ہے، اس سے اعراض کسی صورت میں بھی نہیں کرنا بطور تلقین۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توقع یہ ہے نہیں کہ آپ اعراض فرمائیں، لیکن بطور تلقین کرنا۔ تو فرمایا ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ، کعب بن اسد، ابن سلوبہ، عبداللہ بن سوریہ، شاس بن قیس، یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ ترکیب ایک بنائی تھی، ایک معاملہ انہوں نے بگاڑا ہوا تھا، وہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش ہوا فیصلے کے لیے۔ یہودیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم یہ فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے ہیں۔ اب وہ فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ایک فریق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، جو آپ صبح فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ہمارے حق میں اگر آپ فیصلہ کر دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ آزما چکے تھے کہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، مار کے بھی نہیں منایا جا سکتا۔ یہ انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ اب ایک نیا پینترا کھیلتے ہیں، ایک نیا پتہ کھیلتے ہیں، معاملہ جو ہے وہ دنیاوی نہ رہے، ہم دینی کوئی لالچ دیتے ہیں، تو شاید اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمارے داؤ میں آ جائیں۔ تو انہوں نے یہ پیشکش کی
کہ آپ فیصلہ ہمارے حق میں کریں، ہم ہم اسلام جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، یہ آیتیں نازل کی کہ آپ کے پاس فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ نے فیصلہ کرنا ہے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اس کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جو خبیث چاہتے ہیں ان کی نہیں ماننی، جو حق سچ ہے وہ بیان کر دیں، فیصلہ حق کا کر دیں، یہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں وہ ان کا عمل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو یوں ہی ٹھکرا دیا کہ فیصلہ جو ہے وہ جو مناسب سمجھا جائے گا، جس طرف حق ہوگا اسی طرف کیا جائے گا۔ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مرحبا، اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی آپ کی ثواب دید کے اوپر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے الگ الگ احکام دیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس لیے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب اس میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، امت سے مراد یعنی ایک شریعت دے دیتا۔ شریعت ایک طرح کی ہوتی سب کی، سب کو اجر بھی ایک طرح کا مل رہا ہوتا، سزا بھی ایک طرح کی، جزا بھی ایک طرح کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا بھی کر دیتا، لیکن یہ جو الگ الگ شریعتیں بنا دیں اس کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے کے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو احوال ہیں، امت محمدیہ کو ثواب ملتا ہے وہ پچھلی امتوں سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمیں ابھارا گیا ہے نیکیوں کے اوپر کہ آپ ان سے آگے بڑھیں، نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جائیں، ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل کریں۔ اس کے بعد فرمایا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، ان چیزوں کی وہ خبر عطا فرمائے گا، اختلاف جن میں تم کرتے تھے۔ اختلاف کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ بعد کے احوال میں، یعنی موت کے بعد کے جو احوال ہیں، کیونکہ انسانی عقل تو اس کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی ہے۔ یہ بھی آ جاتا ہوگا کبھی غبار عقل کے اندر کہ شاید مر کے جو ہے وہ مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ جہان میٹھا تے اگلا جہان کنے ڈٹھا، یہ بھی ایک مثال بنی ہے نا۔ تو یہ اصل میں اسی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ فرمایا وہ واضح کر دیا جائے گا، وہ جنت بھی دکھائی جائے گی جس کے وعدے کیے گئے، وہ جہنم بھی دکھایا جائے گا، وہ بھی سامنے ہوگا جس سے ڈرایا گیا ہے، وہ پلسرات بھی سامنے ہوگی جس کی خبر دی گئی تھی، وہ میزان بھی ہوگا جس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ تو یہ سارے وہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں یہ آپ کو ان بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں۔ یعنی یہ جو فیصلہ تھا اصل میں اس کا تعلق تو عدل کے ساتھ ہے نا، کہ حضور علیہ السلام نے جس طرف سے حق دیکھنا تھا اس طرف کا فیصلہ فرمانا تھا۔ تو فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، عدل کے اوپر کوئی لچک نہیں ہے، یہ اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ تو جو قومیں عروج پہ جاتی ہیں جن کے اندر منظم نظام آتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت خوشحال بناتا ہے، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی عدل ہوتا ہے۔
جہاں اس کا نظام بہتر ہو جاتا ہے، اگرچہ غریب بھی ہو، غریب ملک بھی ہو، غریب قوم بھی ہو، لیکن خوشحال ضرور ہوتی ہے اگر عدل ہوگا تو۔ اگر عدل نہیں ہے تو جتنے بھی وسائل ہوں ان وسائل کے باوجود بدحالی ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے۔ تو ہماری بھی ابھی صورتحال یہی ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات سے مالا مال ہمارا یہ ملک ہے، زرخیز زمین ہموار بھی ہے، زرخیز بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، میدانی بھی ہے، ہر طرح کی موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، موسم موجود ہیں، 4 طرح کے موسم پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں صرف سردی ہوتی ہے، ایسے بھی ہیں جہاں صرف گرمی ہوتی ہے، ایسے بھی ہیں جہاں 6 ماہ دن رہتا ہے، ایسے بھی ہیں جہاں 6 ماہ رات رہتی ہے، ایسے بھی ہیں چند ایک ممالک۔ تو بارش ہی مسلسل کہیں بھی ہوتی رہتی ہے، تو ان کی زندگی کتنی محال ہے، مشکل ہے زندگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہوا ہے، لیکن کفران نعمت ہے، ان نعمتوں کی ناشکری ہے، ان نعمتوں کا استعمال نہیں ہے ٹھیک سے، سمت نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو صحیح سمت دے سکے۔ تو جب قحط آنے لگا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط آنے لگا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے از خود سے امیر مصر کو کہا کہ مجھے بادشاہ بنا دو۔ انبیاء کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بادشاہت طلب کریں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے بادشاہ بنا دو، قحط جو آنے والا ہے تم سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ تو اس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ قال اجعلنی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ جو زمین کے خزانے ہیں، جو کنجیاں ہیں، وہ میرے حوالے کر دو۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں۔ حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، علیم یعنی ان وسائل کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے۔ تو وہ قحط گزر گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، لوگ باہر سے آتے تھے ان کے پاس غلہ لینے کے لیے، غلے کے ذخائر ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گئے تھے نا غلہ لینے کے لیے ان کے پاس، کنعان سے، دور دراز سے آئے۔ تو اصل میں یہ طے ہوتا ہے خوشحالی یا بدحالی کے اوپر بیٹھا کون ہے، اس کے عدل کا معیار کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہلے مدینے کے اندر عدل کو مضبوط کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر خوشحالی بھی۔ اب یہ کتنی خوبصورت اور دل کشش پیشکش ہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، لیکن چونکہ عدل کے اوپر حرف آ رہا تھا تو ان کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا کہ نہیں، یہ ہمیں اس طرح کا اسلام نہیں چاہیے جو عدل کو کمزور کر رہا ہے۔ یوں ہی آ جاؤ اگر اسلام کے دائرے میں آنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ روح گردانی کریں، یعنی آپ کی بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی اگر روح گردانی کرتے ہیں، انہیں صاف آپ کہیں کہ فیصلہ حق کا ہوگا، اگر یہ پھر جائیں فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ پھر بھی کہیں کہ ٹھیک ہے آپ حق کا فیصلہ کریں، ہم پھر بھی اسلام قبول کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پھر جائیں تو اللہ رب العزت ان کو کسی گناہ کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں، ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی جو غلط کو غلط جانتے ہوئے اعلانیہ غلط کر رہا ہوتا ہے، اعلانیہ طور پہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں جو
جہالت میں یہ کرتے رہے وہی ہو جائے، یعنی فیصلہ کرنے والے کو خرید لیں، تو اب نہیں خریدا جا سکتا، اب وہ جاہلیت کا دور ختم ہوا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے جو عادل ہیں، جو عدل کرنے والے بٹھائے ہوئے ہیں ہم نے، وہ ہم خریدے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو دیکھیں۔ اگر تو وہ قابل خرید ہیں، اگر وہ قابل خرید ہیں، خریدا جا سکتا ہے ان کو، تو پھر ان لوگوں نے ہمیں 1400 سال سے بھی پرے پھینک دیا اٹھا کے، وہ اس جہالت میں جو یہودیوں کی جہالت تھی، جو نصارہ کی جہالت تھی، وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اس میں بہتری لائی جائے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔